لیکن العزیزیہ کیس میں انہوں نے میاں صاحب کی سزا معطل کر دی۔ چڑیل کی خبر یہ ہے کہ وزیر اعظم جو ہیں وہ میاں نواز شریف ہوں گے، تو پھر الیکشن کرانے کی کیا ضرورت ہے؟ ان میں ایک بندے نے کہہ دیا کہ جی عمران خان زندہ باد، تو اس کو وہیں پہ سب کے سامنے پٹائی ہوگی۔ آج میں آپ کو خبر دے رہا ہوں نا ایک بندے کی، یہ بات کو ہر جگہ نظر آئے گا، ورنہ پھر ہمیں بھی تیار رہنا چاہیے۔ تو آپ بتائیں، آدمی سچ بولے تو کیا سچ بولے؟ کیونکہ ہر شاخ میں ایک شہنشاہ ہے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل، میرا نام مبشر لقمان ہے۔ آج میری طبیعت تھوڑی ٹھیک نہیں ہے، موسمی شدت ہے، غالباً یہ تبدیلی ہے، بخار بھی ہے، زکام بھی ہے، گلا بھی خراب ہے، تو میں بس لیکن یہ ویلاگ تو کرنا تھا نا، اور آپ کو کچھ باتیں بتانی تھیں۔ جیسے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس ملک میں اب صرف ایک ہی جماعت کو لیول پلینگ فیلڈ ملے گی، ایک ہی جماعت کو چھوٹ ملے گی کسی بھی قسم کی، اور وزیر اعظم بھی غالباً اسی جماعت کا ہوگا، وہ بھی پتہ ہے کون ہوگا، اور صرف ایک جماعت کے قدموں تلے اب انصاف ہوگا، ایک ہی جماعت کے لیڈر پہ اب پھولوں کی پتیاں نشاور ہوں گی، اور دوسری جماعتیں چیختی چلاتی چنگاڑتی الیکشنز میں جائیں گی۔ لیکن جس نے بھی تھوڑی سی چون چانا کی، سسٹم کو ڈی ریل کرنے کی کوشش کی، یا اس نے اپنا سسٹم ایڈ کرنے کی کوشش کی، تو نیب کے کیسز تیار ہیں، نیب آئے گا، نیب ایکشن میں آ جائے گا، اور بہرحال اب الیکشن کے بعد ایک اور حکومت جو ہے بیساکھیوں پہ کھڑی آپ کو نظر آئے گی۔ بیساکھیوں پہ کیوں میں کہہ رہا ہوں وہ آپ کو میں وجہ بتاؤں گا، لیکن آج باقاعدہ آئین قانون یہ تو سب رہ گیا نا اس ملک میں۔ کوئی کہتا دفن ہو گیا، لیکن وہ سخت الفاظ ہیں، میں تو وہ نہیں کہہ رہا، ایک چادر پہنا دی گئی ہے اس کے اوپر۔ اب اگر کوئی اس ملک میں آئین کی یا قانون کی مثال دے تو سمجھ لیں کوئی ذہنی مریض ہے، بیمار ہے ذہنی طور پہ۔ آج نگران حکومت نے جس طرح سے، اس کے پاس کوئی عوامی مینڈیٹ نہیں ہے، یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ رشی سونک جو ہے وہ جب اسرائیل کی حمایت میں جا کے بات کرتا ہے تو سارے اس کے کرٹکس، ہم لوگ سمیت، وہ یہ کہتے ہیں کہ رشی سونک جو ہے ایک ان الیکٹڈ پرائم منسٹر ہے برطانیہ کا، اور برطانیہ کے لوگوں کی خواہشات کے برخلاف وہ اسرائیلی حکومت کی یعنی مدد کر رہا ہے۔ تو اسی طرح اگر میں یہ کہوں کہ کاکڑ صاحب الیکٹڈ تو نہیں ہے، تو یہ غلط تو نہیں ہے بات۔ اب ان کا کام تھا 90 دن میں الیکشنز کروانا، وہ تو انہوں نے نہیں کروائے، لیکن العزیزیہ کیس میں انہوں نے میاں صاحب کی سزا معطل کر دی۔ میاں صاحب بھی شاید تھوڑے دن صبر کر لیتے تو اچھا تھا، لیکن نہیں، انہوں نے جب آئی گئے ہیں اور 4 سال انہوں نے صبر کیا، تب ان کو کیا ضرورت ہے ایک لمحہ بھی صبر کرنے کی؟ اور بہرحال اگر کل عدالت کلین چٹ دے دیتی تو زیادہ اچھا تھا، لیکن نہیں، خیر اب دے دیا نگران حکومت نے۔ اب اس میں بحث کرتے رہے کہ نگران حکومت کی یہ پاورز ہیں کہ نہیں ہے، مینڈیٹ ہے کہ نہیں ہے، مجھے تو اس کا پتہ نہیں ہے، یہ تو کوئی وہ شخص جس کو آئین کا پتہ، قانون کا پتہ، وہی اس کی تشریح کر سکتا ہے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ میاں شہباز شریف جو جانے سے پہلے ایک تبدیلی کر گئے تھے آئینی، کے آنے والی حکومت جو ہے نگران حکومت، اس پاس فل مینڈیٹ ہوگا، تو ہم سمجھتے تھے کہ وہ صرف پی آئی اے اور سٹیل مل کی پرائیویٹائزیشن کے لیے کیا جا رہا ہے، لیکن اب یہ سمجھ آتا ہے کہ ایکچولی وہ مینڈیٹ ان کو دیا گیا تھا یہ ریفرنسز کو فارغ کرنے کے لیے۔ بہرحال ہو گئے فارغ، ختم ہوگی بات، اب کلین چٹ مل گئی ہے۔ اب انہوں نے کرمنل پروسیجر کوڈ کے سیکشن 40 کے تحت سزا معطل کر دی ہے میاں صاحب کی۔ ویڈیو لنک پہ انہوں نے اعظم وزیر تارڑ کو سنا، انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ بھئی آپ آ جائیں یار، پرائم منسٹر ہاؤس آ جائیں، کیبنٹ کے سامنے آ جائیں، آپ بتا دیں پھر ہم کر لیتے ہیں۔ ویڈیو لنک پہ سن کے انہوں نے کہا جاؤ یار، کوئی آنے کی زحمت نہ کرنا، سزا ختم۔ لیکن اصولاً تو اس قانون کے مطابق پہلے متعلقہ عدالت سے بھی پوچھا جاتا ہے کہ عدالت اس پہ رضامند ہے کہ نہیں ہے، پھر کیا جاتا ہے، لیکن اب کر دی ہے تو کل عدالت کی بھی رضامندی آ جائے گی۔ اب نواز شریف کو 10 سال کی سزا سنائی گئی تھی قید کی، اور العزیزیہ ریفرنس میں وہ 10 سال کے لیے نااہل بھی ہوئے تھے، تو اب چلے ان کی سزا ختم ہو گئی، تو نااہلی کے متعلق کیا ہے؟ کیا نااہلی بھی ختم ہو گئی؟ ایک اور سملر کیس جب میں دیکھتا ہوں توشہ خانہ میں عمران خان، اس کیس میں بھی اس کی نااہلی نہیں ختم ہوئی ہے، وہ برقرار ہے۔ تو اب کیا میاں صاحب کی نااہلی جو ہے وہ 10 سال کے لیے برقرار ہے؟ تو اگر تو وہ ہے تو پھر تو یہ آنے والا الیکشن نہیں لڑ سکتے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ ابھی بہت کچھ تبدیلیاں آئیں گی اور ان کی فیور میں آئیں گی، تبھی تو وہ آئی ہیں، اور تبھی تو یہ سارے کوئی بات ہو رہی ہے۔ اور آتے ہی آپ دیکھیں نا، مری چلے جانا، پھر منسٹرز آن کلیو میں آ جانا، منسٹرز آن کلیو سے عدالت کی طرف جانا، پھر واپس اب چلے جانا، یہ سارے آپ تو نہیں جا سکتے، آپ کو تو نہیں ملے گا وہاں پہ کوئی گھر یا کوئی چائے اپنا۔ بہرحال اب فیصلہ ہو ہی گیا ہے، جیسا نون لیگی رہنما کہہ رہے ہیں بار بار کہ نواز شریف 4تھی باری وزیر اعظم بنیں گے،
تو پھر الیکشن کرانے کی کیا ضرورت ہے؟ تاج پوشی کر دیں ان کی ایک ہی دفعہ، وزیر اعظم کیا بنانا، بادشاہ سلامت بنا دیتے ہیں. پتیاں تو نشاور کر ہی رہے ہیں ان کے اوپر، ٹول پلازا ان کے اوپر. وزیر اعظم کا تو پروٹوکول ان کو ملا ہوا ہے، اور سارے لوگ جو ہے ان کو حاضریاں دے رہے ہیں. باپ پارٹی والی بھی دے گئے، وہ اے این پی بھی دے گئی. اب ہم نے بس لوگوں کو دکھانا ہے کہ ہمارے یہاں جمہوریت ہے اور جمہوری ملک ہے، ٹھیک ہے، بس اس کے لیے شاید ہمیں الیکشن کرانا پڑے، ہو جائے گا. لیکن ایک سوال اٹھتا ہے یہاں پہ کہ میں نے مان لیا ایک لمحے کے لیے کہ میاں صاحب کے اوپر غلط کیسز تھے، کوئی اس میں پرابلم نہیں. ہمارے اوپر بھی بنتے ہیں، اوروں کے اوپر بھی بنتے ہیں، غلط کیس بنتے ہیں، غلط سزا بھی ہوتی ہے، مجھے بھی ہوئی بھی ہے، پھر وہ بھی عدالت سے میں نے رسپائٹ لی. تو میاں صاحب کی بھی غلط ہو سکتی ہے، کوئی ایسی قیامت نہیں ہے. لیکن جن ججز نے اس ملک کو ایک آئینی حکومت سے ڈپرائیو کیا، جن ججز نے اس ملک میں جمہوریت کا بوریا بستر لپیٹا، جن ججز نے ایک منتخب وزیر اعظم کو گھر بھیجا، اس کو جیل بھیجا، کیا آپ ان ججز کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی؟ کیوں نہ ہو؟ اور کیوں رک جائے معاملہ یہاں پہ؟ ہو سکتا ہے میاں صاحب معاف کر دیں سب کو، لیکن عوام کا فرض ہے کہ اب کھڑی ہو اس بات پہ اور کہ نہیں، ان ججز کو سزا ہونی چاہیے، یا وہ آ کے صفائی پیش کریں کہ ان کا فیصلہ صحیح تھا اور آج کا جو عدالت کا فیصلہ ہے وہ کیوں صحیح نہیں ہے. کیونکہ یہ تو ایک مذاق بن گیا نا، ایک آئے وہ سزا دے کے اڑا کے چلا جائے سارا کچھ، پارلیمنٹ بھی اڑا دے اور حکومت بھی اڑا دے اور سب پروجیکٹس رک جائیں پاکستان کے. دوسرا آئے 4 سال کے بعد وہ کہہ کہ نہیں وہ فیصلے غلط تھے، فوراً ختم کرو ان کو. تو باعث واٹ از دس گوئنگ آن؟ واٹ ایلس از اے بنانا ریپبلک؟ ہماری بنانا نہیں، ہماری بنانا ہے کہ جس کا جو دل کرے بناتا رہے، وہ بنا لے، وہ والی ہماری ریپبلک ہے. بہرحال اس وقت پاکستان کی جیلوں میں 90,000 قیدی ہیں، کئیوں کو غلط سزائیں ہوئی ہوئی ہیں. ایسا بھی ہوا ہے کہ پھانسی کی سزائیں لوگوں کو ہو گئی، پتا چلا کہ غلط کیس میں غلط گواہیاں، جھوٹی گواہیاں، یہ سب کچھ ہے، لیکن ان کی تو کوئی سنوائی نہیں ہو رہی، نہ ان کی کوئی سنوائی ہے. لوگ سزا پا بھی چکے ہیں، کھا بھی چکے ہیں، بھگت بھی چکے ہیں. یہ والا پروٹوکول جو ہے یہ کسی اور قیدی کو تو نہیں ہے، یہ کسی اور ملزم یا مجرم کو تو نہیں. میں میاں صاحب کو سنگل آؤٹ نہیں کر رہا، میں بالکل بغض میں یہ بات نہیں کر رہا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بھی تو ایک مثال بن گئی ہے نا کہ ایک غلط کیس میں سزا ہوئی کسی کو، ایک شہری کو پاکستان کے، اور وہ شہری وزیر اعظم تھا پاکستان کا. تو پھر اور جو کیسز اتنے ہیں ان میں جب وہ کہتے ہیں کہ ہماری اپیل سن لو، ہماری اپیل سن لو، تو اس کے لیے کیوں نہیں ٹائم عدالتوں کے پاس؟ تو کیا اس میں ججز کو سزا ہونی چاہیے؟ اور کیا جن ججز کے پاس ٹائم نہیں ہے ان لوگوں کے لیے، ان کے لیے بھی کوئی ہمارے پاس آئینی راستہ ہے ان کو ریپریمانڈ کرنے کا یا نہیں؟ یہ تو پتہ چلے گا آگے جا کے، میرا نہیں خیال کہ ہے. بہرحال اب آگے کیا ہوگا؟ العزیزیہ میں تو سزا معطل ہو گئی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ میرا خیال ہے وہ ایون فیلڈ ڈپارٹمنٹ کی بھی معطل کر دے گا. اٹس اے فور گون کنکلوژن، آپ اس میں ٹینشن نہ لیجیے گا، فالو کرنے کی بھی ضرورت نہیں، خود ہی ہو جائے گا. بلکہ ہو سکتا ہے کیس ہی بند ہو جائے اور پھر الیکشن ایکٹ کی تشریح بھی آ جائے گی، اور الیکشن ایکٹ کے تحت میاں صاحب صرف 5 سال کے لیے نااہل ہوئے تھے، تو اب وہ کہیں گے کہ ان کی نااہلی ختم ہو چکی ہے اور وہ لڑ سکتے ہیں الیکشن. اس کے بعد الیکشن کی تاریخ آ جائے گی. تحریک انصاف والے ویسے ہی جیلوں میں ہوں گے، جو باہر ہوں گے وہ گرفتاری کی ڈر سے الیکشن کی کیمپین کیسی کریں گے آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے. نہ کوئی ورکرز کنونشن ہوگا، کیونکہ پچھلے دنوں ہم نے دیکھ لیا کہ پولیس نے کس طرح ایک ورکرز کنونشن کے اوپر دھاوا بولا اور اس کو تتر بتر کیا. اب بڑا حوصلہ چاہیے ہوگا پی ٹی آئی کا ٹکٹ لینے والے کے لیے بھی، اور جنہوں نے پیسے دیے ہوئے تھے عمران خان کو پہلے، وہ جو 7 ارب روپیہ اس پر ٹکٹوں کا جمع ہوا تھا، وہ تو غش کھا رہے ہوں گے بےچارے. ہم تو ہنس کے بات کر رہے ہیں، ان کو غش پڑ رہے ہوں گے کہ ساری رقم ڈوب گئی اور آگے بھی کچھ نہیں مل رہا. استحکام پارٹی میں 12 الیکٹیبلز آ رہے ہیں، لائے جا رہے ہیں، بھر رہے ہیں، اور استحکام پارٹی کو اب نون لیگ کی بی لیگ بھی کہا جا رہا ہے. وہ الگ بات ہے کہ اون چودھری کو ایک شو کاز نوٹس ملا کہ جی آپ میاں صاحب کا استقبال کرنے کیوں گئے، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ کیا ان کو نکال دیا گیا پارٹی سے، کل عدم کر دیا گیا، ریپریمانڈ کیا گیا؟ کوئی بات نہیں، بس وہ ایک پریس کی خبر تھی، وہ آ گئی، وہ آ گئی. خبریں تو یہ بھی تھی کہ وہ جہانگیر ترین کا ہیلی کاپٹر استعمال کر رہے ہیں. مجھے نہیں پتا یہ صحیح ہے بات کہ غلط ہے بات، لیکن یہ ہے کہ یہ سوشل میڈیا تو بھرا ہوا ہے ان باتوں سے. تو استحکام پارٹی اس کا مطلب ہے بی ٹیم بن چکی ہے. چڑیل کی خبر یہ ہے کہ وزیر اعظم جو ہیں وہ میاں نواز شریف ہوں گے، وزیر اعلیٰ پنجاب کے جو ہے وہ علیم خان ہوں گے، کوئی اور نہیں ہوگا، اور یہ طے پا چکا ہے. اب اس چڑیل مجھے کہتی ہے صبر کرو، چپ کر جاؤ، ورنہ پھر خود بھگتنا جو بھی تمہارے ساتھ ہو. تو میں چپ ہوں، میں نہیں بول رہا، میں نے خبر دے دی ہے آپ کو. یہ نہ پوچھیں کیوں ہو رہا ہے، کیسے ہی ہو رہا ہے.
وہ آپ خود اپنے دماغ لڑائیں. ایم کیو ایم تو رام ہی ہے. ایم کیو ایم تو بیچاری مظلوم جماعت ہے, ہر حکومت میں آ کے بس شامل ہو جاتی ہے ہماری وجہ سے, تو اس حکومت میں بھی شامل ہو جائے گی, وزارتیں بھی لے لے گی, اور رونا رپڑا اس کا چلتا رہے گا. یہ 40 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں, آج بھی ہو جائے گا دوبارہ اسی طرح. مولانا فضل الرحمان تو اتحاد کے لیے ہمیشہ راضی ہے. اب وہ دوبارہ گراؤنڈ سیٹ کر رہے ہیں کہ تمام جماعتوں کا اتحاد ہو جائے, پی ڈی ایم کسی طرح دوبارہ فعال ہو جائے, تو اب مولانا کو اس رول کے لیے کچھ نہ کچھ بڑا عہدہ مل سکتا ہے. مولانا کی بڑی نظریں اس کے اوپر. مسئلہ صرف پیپلز پارٹی کا, کیونکہ خورشید شاہ نے تو کل پورا ایک منصوبہ بھی ایکسپوز کر دیا. وہ کہتے ہیں ایک بار پھر ایک ہائیبرڈ سسٹم بن رہا ہے, اور پیپلز پارٹی اس ہائیبرڈ سسٹم کا حصہ نہیں بنے گی. اب صرف پیپلز پارٹی کا مسئلہ ہے. پیپلز پارٹی میں صرف بلاول کا مسئلہ ہے, کیونکہ آصف زرداری صاحب بھی مفاہمت چاہتے ہیں, لیکن بلاول جو ہے وہ اپوزیشن کی سیاست کرنا چاہتے ہیں, ان کے پاس ٹائم ہے, اور ان کا یہ خیال ہے کہ یہ ہائیبرڈ نظام جو ہے چند مہینے کے اندر اپنے بوجھ تلے گر کر خود ہی دفن ہو جائے گا. اور سب کو پتہ ہے کہ جب کبھی نہ کبھی تو چلے, آج نہیں تو اگلے سال نہیں تو اس سے اگلے سال, کبھی نہ کبھی تو عمران کو اتنی تفخیف ملے گی کہ سزا ہے اس کی, لیکن وہ جیل سے آ سکے, پے رول پہ آ سکے. جب بھی وہ باہر نکلے گا تو جلسے جلوسیں اور کارنر میٹنگز دوبارہ شروع ہو جائیں گی. وہ ٹائم ہے میاں صاحب کے ہاتھ سے معاملات نکلنے کا. اختلاف کا حق تو یہ ختم ہو چکا ہے. پہلے تحریک انصاف کی جو کلٹ فالوئنگ ہے وہ اختلاف کرنے والوں کو گالیاں دیتے رہے, ماں بہن کی گالیاں دیتے رہے, غلیظ ترین گالیاں دیتے رہے. تو اب میاں صاحب کے بھی فالوورز ایکٹیو ہو گئے, وہ ان سے بھی زیادہ غلیظ زبان اور گالیاں اور یعنی لعن طعن استعمال کر رہے ہیں, اور زیادہ بدتمیز اور بد تہذیب ہو چکے ہیں. آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب میاں صاحب آئے تو وہاں پہلے کافی لوگوں کو, سپورٹرز کو لایا گیا تھا استقبال کے لیے. حالانکہ اسلام آباد میں 5 بندے نہیں آپ جمع کر سکتے, اس وقت لا بنا ہوئے, لیکن آئے. بادشاہ سلامت کو تو نہیں پوچھنا نا کسی نے, تو بادشاہ سلامت جتنے مرضی بندے لے کے آئے. ان میں ایک بندے نے کہہ دیا کہ جی عمران خان زندہ باد, تو اس کو وہیں پہ سب کے سامنے پٹائی ہو گئی, اس کو مار پیٹ کے باہر پھینکا انہوں نے. تو یہ جو آپ آج میں آپ کو خبر دے رہا ہوں نا ایک بندے کی, یہ آپ کو ہر جگہ نظر آئے گا. ہر جگہ اب یہ لڑائیاں ہونی ہیں پاکستان, کیونکہ پولرائزیشن بے انتہا ہو چکی ہے, نفرتیں بے انتہا ہو چکی ہیں, اور صبر ختم ہو چکا ہے, انٹالرنس ختم ہو چکی ہے. یہ انٹالرنس لنڈن میں تھی. کیون فیلڈ کے بعد روز ایک جلوس ہوتا تھا, گالم گلوچ ہوتی تھی یہ وہ, لیکن کسی کی مجال نہیں تھی ایک شیان جیسے بندے کو وہاں پہ کوئی ہاتھ لگانے کی. کیونکہ اگر ہاتھ لگاتے تو وہاں قانون سخت ہے, وہ ہماری طرح کا پیار کرنے والا قانون تھوڑی ہے. انہوں نے اس کو بھی اٹھا کے لے جانا تھا, اور انہوں نے میاں صاحب کو بھی لے جانا تھا اپنے ساتھ. آؤ جی بھائی جان, کہ یہ تمہارے سپورٹرز ہیں, کیسے تمہارے کہنے پہ یہاں پہ ہاتھا پائی کر رہے ہیں یا مار پیٹ کر رہے ہیں. تو میاں صاحب کے اپنے جلسے میں ان کے پوسٹرز پھاڑے گئے, ان بچوں کو مارا گیا. یہاں پہ فیصل آباد میں آپ نے دیکھا کہ وہ اسکول کے بچے تھے, یونیفارم میں تھے, اور میاں صاحب کے پوسٹر کے ساتھ انہوں نے گستاخی کی. پولیس نے پہلے فائرنگ کی ہوا میں, اس کے بعد ان کو گرفتار کر کے لے گئے. وہ بھی ساروں نے دیکھ لیا. تو یہاں تو اب زیرو ٹالرنس ہے. تو اب تو بس ہم جیسوں کے لیے یہ ہے کہ اگر ہم لائن ٹو کر لیں تو ٹھیک ہے, ورنہ پھر ہمیں بھی تیار رہنا چاہیے. تو آپ بتائیں.